الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سرور کائنات، فخر موجودات، سید عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود و عقیدت پیش کرتے ہیں. پڑھیے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علی نبی امہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں آ کر بیٹھ جائیے. آگے آ جائیے، آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کے اس جز وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ جو کہ میرا موضوع بیان ہے، آئیے اس کے ضمن میں ہم آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری نہ کرو. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہزاروں ہزار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ادا کردہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی، اس کے اندر عیش و عشرت والی زندگی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور ایسی ایسی قیمتی چیزوں سے نوازا، پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محض اس وجہ سے کہ ہم اس شخص کو اپنی نظر میں بساتے ہیں جو ہم سے مال میں زیادہ ہوتا ہے، ہم سے اولاد میں زیادہ ہوتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو سائیکل سے نوازا ہے تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف سائیکل دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موٹر سائیکل سے نہیں نوازا. ذرا سوچو تو صحیح کہ اس شخص کے بارے میں جس کے پاس تو چلنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہو، پیدل چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کم از کم سائیکل تو عطا کیا، اور موٹر سائیکل والا اپنے سے اوپر دیکھتا ہے کسی فور ویلر والے کو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف موٹر سائیکل سے نوازا ہے. فور ویلر والا اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. عزیزان گرامی، اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا سلسلہ جاری و ساری. ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم یہ دنیاوی چیزیں، یہ مختصر سی چیزیں، یہ حدودی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بیش قیمتی چیزوں کو ہمیں عطا کیا ہے، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کیا ہے، پھر بھی ہم اللہ پاک کی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو آنکھ کی قیمت نہیں معلوم ہے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے جا کر آنکھوں کی قیمت پوچھیے، اس شخص سے پوچھیے کہ ان آنکھوں کی قیمت کیا ہے، وہ شخص تمہیں بتائے گا کہ یہ آنکھیں کیا قیمت رکھتی ہیں، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دونوں ہاتھ صحیح و سلامت عطا کیے ہیں، اس شخص سے ان ہاتھوں کی قیمت پوچھو جس کے پاس سے ہاتھ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں، ذرا اس شخص سے پوچھو جس کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے اور وہ لڑک لڑک کر چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کتنی غلط ثابت ہو سکتی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ لازیدنکم، لام تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جس محبوب کی امت میں ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ناشکری نہیں کی ہے، اور نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناشکری کو پسند فرمایا ہے، اور ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات زندگی پر، ان کی جو حیات ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں طور و طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر کا اتنا خیال فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے، کیسے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں تم کیسے ہو؟ وہ شخص دوبارہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری مرتبہ اس شخص سے یہی سوال فرماتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے منہ سے یہی تو سننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 مرتبہ یہ سوال تکرار کرنا، اس سوال کی تکرار کرنا صرف اس لیے تھا کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر کو کتنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں بیماری آ جاتی ہے، کوئی ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے جا کے بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا باعث بنے۔ میرے عزیز دوستوں، شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ وہ مفلس کو غنی بنا دیتی ہے، اور ناشکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانی ہے کہ مالدار سے مالدار آدمی غریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں 2 شخص ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص جو کہ بہت غریب تھا، اس کے غریب اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا کہ وہ اپنے ستر کو چھپا سکے، اس انتہا تک وہ غریب تھا۔ اور ایک شخص اتنا مالدار تھا کہ وہ اپنے مال سے ہی اوبنے لگا تھا، پریشان ہو گیا تھا، اتنا مالدار تھا۔ جو غریب شخص تھا حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی،
آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پریشانی کے بارے میں عرض کیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیجئے گا کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے آسانی عطا فرمائے، ہماری غریبی دور عطا فرمائے. چنانچہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس شخص کی پریشانی کو بیان فرماتے ہیں. موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پریشانی کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کرے. جو دوسرا شخص غنی تھا، مالدار تھا، وہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عرض کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دے کہ میں اس پر عمل کروں اور میری مالداری کم ہو جائے، میں غریب ہو جاؤں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. جو امیر شخص تھا اس نے موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا یہ عریضہ عرض کیا. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کی بھی پریشانی کو عرض فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، جا کر اس شخص سے کہہ دیجئے گا کہ وہ ناشکری کرنے لگے. یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے. عزیزان محترم، چند دن ہی گزرے تھے کہ جو شخص غریب تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا. اور جو شخص امیر تھا، غنی تھا، جس کے پاس مال و دولت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فقیر و مفلس بنا دیا. اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو کیا عطا فرما دیا اور ناشکری کرنے والے کو کیا سے کیا بنا دیا. اسی لیے اگر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں نوازا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، اس پر ناشکری نہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا فرما دیا ہے، کسی پریشانی کے ذریعے سے اپنے بندوں کا وہ امتحان لے رہا ہے، تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں اور صبر و استقامت سے کام لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی. بے شک بے شک. میرے عزیز دوستوں، آپ لوگوں سے کہنے سننے کا مقصد یہاں پر جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس پر عمل کریں. جو ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے ہم ان پر عمل کریں، نہ کہ یہ کہ ہم آج کی محفل میں جمع ہوئے ہیں اور ہم اس کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. یہ ہمارے لیے اور آج کے لیے بڑی حسرت کی بات ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو آ کر بولا جاتا ہے، جو آپ کو سنایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں جو سنائی جاتی ہیں، تو یہ ہم لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس پر سب پر اگر عمل نہ کر سکے تو کچھ پر بھی عمل کریں، تاکہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو اور ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہم سب لوگ ہو جائیں کہ ہم اس دن اس محفل میں بیٹھے تھے اور اپنے قرآن و حدیث کی باتیں سنی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہو سکتا ہے ہم اور آپ کو اسی محفلوں کے صدقے میں، انہی باتوں کے صدقے میں بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.